السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کل زیادہ خبریں سپریم کورٹ سے آ رہی ہیں۔ آج بھی تاحیات نااہلی کا کیس سپریم کورٹ میں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے ایسے کہ اگر ان کو ریلیف چاہیے اور ملنے کی امید اگر ان کو ہوگی تو سپریم کورٹ سے ہی ہوگی، کیونکہ بلے کا نشان آپ جیسے جانتے ہیں وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، مسنگ پرسنز کا جو تحریک انصاف جن ایشوز کو اٹھاتی ہے یا سپریم کورٹ لے کر گئے ہوئے ہیں، یہ معاملہ بھی ہے، جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ سو لگتا ہے ایسا کہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے تحریک انصاف اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب بانی چیئرمین الیکشن لڑ پائیں گے؟ یہ تو مشکل نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ چاہے بھی تو شاید مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ماضی کے فیصلے بڑے واضح طور پر یہ کہہ چکے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تو آپ کی سزا ختم نہیں ہوتی، کنوکشن ختم نہیں ہوتی، کیس باقی کا سٹے ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی سزا سٹے ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے الیکشن لڑنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ لیکن ایک تاریخ بھی ہے اسی سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ نہ ہو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ساتھ تاریخ ضرور ہے۔ ایک ریفرنس آپ کو یاد ہوگا بھیجا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے، اس وقت عارف علوی صاحب صدر پاکستان تھے، جو آج بھی صدر پاکستان ہے۔ ابھی جو پچھلے 2-4 دن میں نے پروسیڈنگز دیکھی ہیں، میں اپنے دوستوں سے پوچھوں گا، میرے ساتھ حسن ایوب صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ حسن ایوب۔ بہت عرصہ سپریم کورٹ کور کرتے رہے اور آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، اور میں جو ریمارکس دیکھتا ہوں کم از کم چیف جسٹس صاحب کے، کیا اس میں آپ کو غصہ نظر آتا ہے اس ریفرنس کا؟ ہوتا ہے ایک انسان کے، کیونکہ یہاں پہ یہ بات تو بڑے کھل کے ہوئی ہے، روف کلاسر صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، حامد خان صاحب سے بھی میں شروع کرتا ہوں، لیکن یہاں بڑے کھل کے یہ بات ہوئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے تحریک انصاف کی، اس کا ایک ماضی بڑا کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں چاہے کسی کو نوکری سے نکالنا یا ان کو برخاست کرنا یا لانگ مارچ لے کر آنا ایک بڑا اہم کردار تھا۔ اس ایشو پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ کیا یہاں پر کوئی غصہ ہے یا نہیں ہے۔ حامد خان صاحب ایسا موجود ہے، میں ان سے شروع کروں، پھر ادھر میں آتا ہوں۔ حامد خان صاحب السلام علیکم، اور انہوں نے کال ڈراپ کر دی، آپ سے ہی شروع کریں آپ کو، کیونکہ میں جب ریمارکس دیکھتا ہوں، میں جو پروسیڈنگز دیکھتا ہوں، جب کیس میں اٹھایا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یعنی پورا پاکستان کہتے ہیں پورا پاکستان جانتا کیا ہو رہا ہے، نہیں جانتا تو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جج نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے جو الیکشنز کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کیا کسی نے دیکھا ہے، کیا کوئی آ کے بیان دے گا؟ سو از دیر سم سارٹ آف ڈو یو تھنک؟ دیکھیے کچھ چیزیں آپ نے ریکارڈ کے اوپر لگانی ہوتی ہیں، تو جو آپ کے وکلا جاتے ہیں آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یا مسنگ پرسنز کے حوالے سے یا کوئی بھی مقدمہ ہے، اس میں ججز نے ریکارڈ کے تھرو چلنا ہوتا ہے۔ یہ اپلیٹ فورم ہے، یہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ جو ہے وہ لفاظی سے باتیں کریں اور کچھ چیز آپ ریفرنس جو ہے نا آپ نے دکھانا ہوتا ہے، آپ نے اینیکس کرنی ہوتی ہے اپنے دستاویزات کے ساتھ جو شکایات ہیں۔ جو ان کی کمپلینٹ تھی الیکشن کمیشن میں، وہ تو انہوں نے ساتھ اینیکس ہی نہیں کی تھی۔ میں بہت عزت کرتا ہوں یعنی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی۔ حامد صاحب موجود ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ حامد خان صاحب السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حامد خان صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے کہ میں دوسرے معاملات میں جاؤں، ظاہر ہے آپ کو زیادہ معاملات سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے اور سپریم کورٹ ہی لگتا ہے ایسے کہ یا آپ کو حل کر کے دے گی یا نہیں کرے گی۔ تعلقات بہت سے ظاہر ہے کچھ چیزیں کھل کے کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، شاید آپ گئے تھے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیا یہ بات درست ہے حامد خان صاحب؟ دیکھیے وہ تو ایک ماضی کی بات ہے، جب یہ حکومت میں تھی پی ٹی آئی، اس وقت یہ ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا جو کہ بہت غلطی تھی، میں سمجھتا ہوں۔ میرا بھی اس وقت یہ ویو پوائنٹ تھا کہ نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ ہم نے تو ڈیفینڈ کیا تھا قاری صاحب کو بار ایسوسیشنز کی طرف سے۔ لیکن کیا وہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو غصہ تو ہوگا کسی کا؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن چیف جسٹس جو ہے ان کو ان سب چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے، اور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ماضی کی بات ہے، اریٹنٹ ضرور ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بنیاد پر وہ اپنے فیصلوں میں اس پر اثر ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، میں نہیں سمجھتا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ ایک تاحیات نااہلی کیس ہے، اس پہ آپ کا ویو کیا ہے کہ تاحیات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے ویو دے دیا کہ تاحیات ہونی چاہیے،
اب وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ نے یہ ویو دیا ہے اور اس کے اوپر ریویو پٹیشن بھی خارج ہو چکی ہے تو اب اس معاملے کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی بذریعہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، وہ میں نہیں سمجھتا مناسب ہے، کیونکہ وہ آئین کی شک کی ایک تشریح کی گئی تھی جس کے تحت وہ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس بات پہ تو سارے بالکل۔ لیکن میں نے ویسے آج میں کسی سے بحث کر رہا تھا، بات کر رہے تھے، میں حالانکہ دفتر میں بیٹھے بات ہو رہی تھی، یہی بات شروع ہوئی تاحیات ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو میرا سوال بڑا بنیادی سا ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کسی جج کو کرپشن یا اپنے اثاثے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر نکال دیا جائے تو کیا وہ دوبارہ جج بن سکتے ہیں سر؟ میں نہیں سمجھتا، میرا خیال میں کوئی جوڈیشری ایسے صاحب کو واپس نہیں آنے دے گی جو کرپشن کے کیس میں جوڈیشری سے نکالے جائیں، لیکن یہاں میں وہ جس طرح کے وہ دیے جا رہے ہیں دلائل کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاحیات کر دیا جائے؟ اس کا مطلب جج تاحیات نائل ہوگا، پولیٹیشین تاحیات نائل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، دیکھیے اس میں دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیے آپ سیاست تو تاحیات کرتے ہیں، آپ جج تاحیات نہیں رہتے، اس کے لیے تو ایک ریٹائرمنٹ ایج ہے جو آئین نے دے دی ہے، تو لہٰذا ایک جج کو اگر کسی اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سر 40 سال کی عمر میں اگر وہ ہائی کورٹ سے نکالے جائیں تو کیا وہ 50 سال کی عمر میں سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ مس کنڈکٹ کی بنیاد پر کسی جج کو ہٹایا جائے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو وہ پھر سے جج بننے کے حل نہیں رہتا۔ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ اگر یہ اصول ججز کے لیے ہے، اگر لیٹ سے کورٹ مارشل میں کسی کو فوج کے اندر سے نکال دیا جائے کرپشن کے اوپر تو وہ بھی واپس مجھے پکا یقین ہے نہیں آ سکتا، تو یہاں پر یہ معیار کیا سوچ کے بنایا جا رہا ہے کہ جناب میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو جائے اس کو تو آپ کر لیں، یعنی کہ آپ ڈیکلیریشن مس ڈیکلیریشن کئی دفعہ اومیشنز ہوتی ہیں، جان کے ضروری نہیں ہوتا کہ چوری کی صورت میں ہو، اور اگر اس وجہ سے کریں تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ کرپشن پر بھی اپلائی ہوگا؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فیکٹر اور آ جاتا ہے الیکشنوں میں۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ ضرور ان کو مجھ سے میں تو اس کو کبھی ووٹ بھی نہ دینا چاہوں جس کے خلاف کرپشن کا کبھی کوئی الزام لگا ہو، لیکن یہاں ایک فیکٹر اور آ جاتا ہے، یہاں لوگوں کا ووٹ کا ایک رائٹ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے آف دیز تھنگ، وہ اس لیے آیا ووٹر پر ہم پابندی کس حد تک لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے 5 سال تک تو آئین نے لکھ دیا کہ 5 سال کے لیے اگر کسی کی کنوکشن ہوگی تو 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا، لیکن اس کے بعد سے اس کو ایک موقع ہے کہ وہ آپ کے سامنے جائے اور اپنے ایکسپلینیشن دے اور کہے معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اگر عوام اس کو ووٹ دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس صورت میں اگر عوام معاف کر دیتی ہے تو اس کی معافی سمجھی جائے۔ جی صحیح ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے الیکشنوں میں سیاست میں کہ عوام کے ووٹ کے اوپر سیاست کی جاتی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ رؤف صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ عوام کا ووٹر کا ایک رائٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یار مجھے چور قبول ہے، پھر کون ہے رؤف ٹلا سراغ، تو کون میں خام؟ میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ اگری ود دس ازمپشن جو ہے، یہ تو پھر ہر کسی قاتل کو بھی جو اور باقی کرمنلز ہیں جو اتنے لوگ بھی ہیں، پھر لوگ اگر ان کے ساتھ 500,000 مل گئے ہیں تو ان کو کلین چیٹ دے دیجیے۔ میرا نہیں خیال ہے، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر ہم کسی کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرے، ہماری زندگی موت کے فیصلے کرے اور ہمیں ڈکٹیٹ کرے اور ہمارے اوپر ہمارے ٹیکسز پہ ہمارے پیسے پہ، تو اس کو مجھ سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی میری طرح ہی ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، سپوزلی وہ بھی کرپشن کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، معیار بڑا نیچے رکھا نہیں سر، معیار سے بہتر کرو کسی بندے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جوک تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے میری طرح ہی ہونا ہے، اگر میری طرح کامنر اس میں حرکتیں ہیں، میں عام آدمی کی بات کروں، اپنی بات کروں، عام آدمی ہوں میں، تو پھر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے، پھر وہ میرے اوپر آ کے تخت پہ کیوں بیٹھنا چاہتا ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے تو اس کو کلین چٹ اس کو مل جائے گی۔ پاپولیرٹی جو ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے گناہ جو ہے نا وہ معاف کیے جا سکتے ہیں، کرائم معاف کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لیڈرز جو ہیں، آئی ایگری ود یو آن دس، یہ بہت سارے کرپشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک آدمی چور ہے، کیا آپ اس کو اپنی کمپنی میں رکھیں گے؟ یس، کیا اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ایبسلیوٹلی۔ کیا سپریم کورٹ اس کو اپنے جج کے طور پر ہائر کرے گی؟ کیا کوئی اور ادارہ اس کو اپنے پاس رکھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ اب شک ہے کہ ایک آدمی اگر
फाइनेंशियली करप्ट है तो जाहिर है फिर उसके साथ बिल्ली इसलिए दूध आमिर भी खान आखिर साहब नहीं के बिठाया मुंह से जा ये सकता। बात सुनकर मुझे थोड़ी सी, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई है कि इतने बड़े जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं खैर है जी, इनको अगर 10,000 बंदा कह देगा नहीं जिसने अगर करप्शन की भी है तो ठीक है, अगर इस पे इल्जाम था या सजा होगी चलें कोई नहीं, 10 साल 5 साल इसने भोगे दिले, अब ये ठीक हो गया होगा। आपको याद है बिल क्लिंटन वाला जो केस था मोनिका इसका लेविंस्की का, वो क्या केस था? झूठ बोलना, झूठ बोलने का मतलब आप जरा उनके स्टैंडर्ड्स तो देखें, हमारे भी देखें। हम तो करप्शन पे चलो इट्स ए मोर एक तरह का हमारे नजदीक तो ज्यादा सीरियस, झूठ बोलना तो हमारा तो बात गलत बिलिंग भी बोलते हैं। चंद लेकिन क्लिंटन साहब तो ज्यादा वोटें लेकर आए थे सेकंड टर्म में। नहीं ये उनके सेकंड टर्म के मेरा ख्याल है। सेकंड नहीं, फर्स्ट टाइम में ये हुआ था, सेकंड टाइम में ज्यादा वोटें ले ली थी उन्होंने। उन्होंने तो वो कहा कि ये हमारी तरह का आदमी है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ के भी मतलब। लेकिन क्या वो चोर को वापस आने देंगे? उन्होंने इम्पीचमेंट जो की, उन्होंने उस पर परसुएडिंग की, मॉरल टर्पिट्यूड का। और अगर आप कभी पढ़े, मैं सॉरी बात थोड़ी लंबी होगी, अगर आप कभी पढ़े ना इसे हिलरी क्लिंटन का वो चैप्टर पढ़े जो उसने अपने खामन पे लिखा था कि अगली सुबह जब ये आना था, आपका स्कैंडल आना था, छपना था, तो बिल क्लिंटन ने अपनी बेगम साहबा को एतमाद में लेने की कोशिश की। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर किसी आपको मिलेगा हिलरी क्लिंटन की और ये इसकी बिल क्लिंटन की उस रात आपस में इनकी गुफ्तगू क्या हुई थी, जिसके बाद हिलरी क्लिंटन उसको पढ़ के देखे हुई थी या खाली नहीं हुई थी और उसके बाद और उसने जो उसको सुनाई थी ना बाद में, जब अगले दिन मेरे ख्याल वाशिंगटन पोस्ट में आया था स्कैंडल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त जो बाद में उसकी सुनाई थी, उसने कहा तुमने कल रात जो बेडरूम में मेरे साथ जो तुमने चीजें शेयर की थी और मैंने पूछा इज इट सीरियस, तो नहीं बस ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं, वैसे ही था। अगले दिन बड़ा सीरियस स्कैंडल आया था उस पर, जिस तरह क्लिंटन की वाइफ उसको पढ़ी थी, वो अगेन वो पढ़ने वाला चैप्टर है वहां पे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आई यू थिंक व्हाट इज योर व्यू। और चले डिस्टिंक्शन कर लें, यहां पर यह भी है कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने गोशवारे या और कोई चीज रह जाती जी ठीक है, और इस वजह से नहीं रह जाती, यानी आपने रह गई थी 1 अरब आपने डिक्लेयर कर दिया, 5 करोड़ डिक्लेयर करना कोई मसला नहीं है उस आदमी के लिए जिसने अरब कर दिया, लेकिन यहां पर उस चीज पर भी उसको नायल कर दिया जाता है, विच इज फेयर के यार सारा कुछ करें। ये दोनों फर्क मेरा ख्याल है मैं करूंगा कि एक कमीशन है, चले 4-5 साल के बाद गलती अगर हो भी गई और अदालत कर भी दे, लेकिन चोरी के ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए चोरी के ऊपर बात यह है कि चोरी एक्चुअल की हो, पहली बात यह है ना कि उस इंसान ने चोरी की है, और सेकंड अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अदालत है ना, फिर अदालत में एक अदालत तो नहीं है, पहले तो एक ट्रायल कोर्ट है, फिर आपको फर्स्ट अपील का राइट मिलता है जो तकरीबन 2-2.5 साल बाद कन्विक्शन के बाद आता है, वो आता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद फिर आपकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपका रिव्यू भी खत्म हो चुका है, अगर तुम बच ना सको तो फिर अप्लाई फिर आपके ऊपर अप्लाई होना, बात ही है आपके पास लीगल रेमेडी, लेकिन उससे पहले आप कैसे इलेक्शन आपको देता है? अगर आपको छोटे कोर्ट ने करप्शन पे बाहर निकाल दिया जी और कहता है कि आप करप्ट हैं, मेरे कागज में आप करप्ट हैं, तो फिर क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करना चाहिए कि नहीं? जब तक वो ये साबित नहीं हुआ, यानी उसके बाद करप्शन साबित हो चुकी है, बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया है, अगर तो उसकी अपील मंजूर हो जाती है और वो जो सेंटेंस है वो सेट असाइड हो गई है, तो फिर तो मतलब वो उसका एक्विटल हो गया उस केस से, फिर तो वो इलेक्शन लड़े। और अगर एक्विटल नहीं है, ठीक है, तो अगर वो अपील पेंडिंग है तो देन ही कैन नॉट, तो बाइज्जत बरी कर दिया जाए जिसको कहते अगर हैं। जो बाइज्जत बरी हो गया देन जारी बात है कोर्ट ही, सुपीरियर कोर्ट, छोटे कोर्ट ने सजा दी, उससे बड़े कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी, जब बाइज्जत बरी हो गया तो फिर वो बरी है, ठीक हो। सो आप ही इज नॉट गिल्टी। सो ये अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला क्या करते हैं। दिस केस बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो ताहियात नैली, और ये अक्सर केसेस में होना चाहिए, पर एक चीज जहां चोरी करते पकड़े जाए मेरा ख्याल है उस पर एक्सेप्शन नहीं। देखिए जी, जो इसके ऑथर जज हैं साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने खुद ताहियात नैली दी, पीछे और फिर फैसल बॉडा वाले केस में उन्होंने कहा जी कि ये तो डेथ पेनल्टी है फॉर अ पॉलिटिशियन और ये नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने खुद ही उससे रिवर्स ले लिया। तो मेरे ख्याल से उनको गलती का एहसास हो गया, 3-4 साल बाद उनका ये एहसास हो गया कि शायद ज्यादती कर गया। मेरा और रोब साहब का शायद डिफरेंट व्यू हो सकता है। अच्छा, एक और चीज हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहता हूँ, इतना इस ये मामले को आप हम या कुछ और लोग भी सीरियस लेते होंगे, ये पाकिस्तानी अवाम के मसले कभी नहीं रहे। मोरालिटी के मेरा लीडर बहुत मॉरलिस्ट होना चाहिए, इट हैज नेवर बीन एन इशू। यहाँ मतलब जिन लोगों पे सीरियस मॉरल क्वेश्चन है वो सबसे पॉपुलर हैं। इस पर करप्शन का भी मसला नहीं रहा, अगर इस पर प्रॉब्लम होते, करप्शन होते, तो हमने देखा जो करप्शन पे जिनको सेंटेंसेज हुई हैं, वो सदर भी बने हैं, वो इस मुल्क के वजीर आजम भी बने हैं, वो गिलानी साहब को हुई थी, आपको याद है? भर्तियों पे हुई थी ना, वो तो हुई थी ना सजा, बात तो फर्क है ना। चले बात तो सुनने ना, उनको नैब कोर्ट ने की थी ना, नैब कोर्ट ने की थी, इस जरदारी साहब को भी हुई है, नवाज शरीफ साहब को भी एब्सटेंशिया की सजा, इनको सजा हुई थी, एब्सटेंशिया में सजा हुई थी, बीबी को भी और जरदारी साहब को। वो बाद में स्कैंडल बन गया था। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जस्टिस कयूम मलिक साहब ने जो बेनजीर भुट्टो साहब लाहौर हाई कोर्ट की जो बाद में टैप्स आई थी, वो सजा तो दे दी थी उन्होंने, वो तो बाद में टैप्स आई ना, जो उन्होंने रिवर्स कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। मैं कह रहा हूं कि सजाएं होती रही हैं, उनको बेनजीर भुट्टो साहब को भी हुई थी
اور جسٹس قیوم صاحب کی جو ہے نا مشہور زمانہ جو سیف الرحمان صاحب ان کو فون کر لیکن 62(1)(f) کی جو ہے نا دوبارہ اچھا بہت ہونے جا رہی ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا اتنا وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، میں اور بات کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات اس ملک کا مسئلہ، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب کہنے کا آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کرپشن لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ. آپ کرپشن پہ بنیادوں پہ اگر ہوتا تو یہ موجودہ لیڈرشپ یہاں الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے، آپ کا خیال ہے، جن نے کروڑوں قرضے معاف کرا ہے، جن پہ سکینڈلز ہیں، سٹوریز ہیں، مانا ہوا ہے. بلکہ یاد میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو ان کا مشہور زمانہ ہے، انہوں نے کہا جی میرے پیسے ہیں، میرے پاس کہاں سے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ مینز آف انکم. تمہیں اس سے جب ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ کہنے والا یہ کہہ رہے جی میرے پاس جو جائیداد ہے، پیسے، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور لوگوں کا، اور اس کے بعد وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ادھر بیٹھے تمام شرکائے محفل نے تالیاں بجائی. سو اس ملک کے مسئلے نا موریلٹی ہے. یہ پنجاب ہاؤس کا واقعہ ہے. اگر موریلٹیز اس کا جواب دینا میں آتا ہوں. اگر موریلٹی کے اگر ایشوز ہوتے، اس قوم کو اخلاقیات ہوتے، عمران خان صاحب پاپولر ہوتے، آپ کا خیال ہے وہ وزیر اعظم بن رہے ہوتے؟ اس قوم کا لکڑ ہضم پتھر اتنا بڑا جگرا ہے، جو چیز آتی ہے کھا پی جاتی ہے. یہ آپ اور میں یہاں پہ اس کی اکیڈیمک بحث کرتے ہوتے ہیں، موریلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو کرپٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو اچھا ہونا چاہیے. ہماری عوام یہ ہماری عوام کے یہ کوئی پرابلم نہیں، ہمارے بس اس پہ ٹیبل پہ ہیں یہ ایشوز. اچھا مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی جو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہم بحیثیت قوم ہیں، ہم بہتر کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی 2-4 باتیں میں نے بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ جواب نہیں ہے اس کا. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں یہ روڈ پر جو ٹریفک چل رہی ہے نا، یہ ٹریفک اگر ڈسپلن اس میں آ جائے تو ہماری بحیثیت قوم ہمیں ڈسپلن آ جائے گا. ڈسپلن کیسے آئے گا؟ اور وہی بات ہے نا ٹریفک کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹریفک میں اگر ڈسپلن آ جائے، جیسے آپ یورپ میں امریکہ میں چلے جائیں. بتا رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا. ہم دبئی میں تھے، ایک کیمرے کے پاس سے گزرا، میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا، ہم ملتے رہتے جی، اوش شرطا، اوہ کیمرے نے تصویر کھینچ لی، 400 درہم کا یہ آ جائے گا. سزا جزا کسی وجہ سے رکھی گئی ہے پوری دنیا میں، ورنہ سزا جزا نہ ہوتی، خالی سرخ بتی لگا دی جاتی نا، اور کہتے کہ بے شک اب آپ کی اپنی اخلاقیات پر ہے کہ آپ رکنا چاہتے ہیں یا نہیں رکنا چاہتے. رکنا کسی نے نہیں تھا، انہیں پتا یہاں پہ ٹھکتا بہت بڑا پھرا گھر آتا ہے، تصویر کھینچ کے آج کل تو زیبرا کراسنگ سے بھی اگر آپ کریں آگے گرفتاری کر لے جائے، اس کو جرمانے کریں 1000 کے طریقے. نہیں یہاں پر نہ لوگوں کو سزا جزا مائی فرینڈ، جی بالکل سزا جزا جب آپ انفورس کریں گے ایک معاشرے میں تب یہ ہوگا. یہ بتائیں میاں صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے، وہ کہتے ہیں پھر کس طرح لڑ رہے ہیں؟ لیکن نواز شریف صاحب کو تو ایکوٹل ہو گیا ان کا، اور جس بات کے اوپر ان کو سزا دی گئی ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی سزا دی گئی، بلیک لاک ڈکشنری نکال کر. سزا نہیں، وہ نہلی ہے نا، سزا ہی کچھ اور چیز. دیکھیں پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ نے یعنی آپ نے گھر بھیج دیا وداؤٹ ٹرائل، یہ سزا نہیں ہے، سزا ہے جیل کی. جیل کی تو کنوکشن ہے نا، مطلب کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. کس کا؟ سزا کا. ایکچولی جب سزا کی بات کرتے ہیں، لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو، میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں، دیکھیں تنخواہ نہ دینے پر سزا دے دی، تنخواہ نہ دینے پہ نااہل کیا گیا، وہ بھی سزا ہی سمجھے، لیکن وہ سینٹنس نہیں ہے، وہ غلط، وہ سینٹنس اس بات پہ تھی کہ انہوں نے کہا اس کے مخالف تھے، وہ کئی دفعہ ہماری آپس میں بات ہوئی، آپ نے کہا جی یہ بالکل غلط ہوا ہے. ٹیکنیکل ناک آؤٹ سیاستدانوں کا نہیں ہونا، ٹیکنیکل گراؤنڈ، اور ٹیکنیکل بھی یہ نہیں بنتا تھا اس لحاظ سے کہ کوئی لا نہیں تھا، بلیک لا تھا. بلیک لا ڈکشنری نکال کر آپ نے اس کو نکالا، اور پھر بھی یہ پہلی مرتبہ، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو بلیک لا ڈکشنری استعمال ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. تو نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو نکالنا تھا اس زمانے میں تو پھر نکالا گیا، اور پھر آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، اور پھر اب وہ جب واپس آئے ہیں تو وہ اس طریقے سے وہ چیزیں جب انڈو ہوئی. دیکھیں جو کیسز تھے بوگس تھے، ان کیسز میں ناٹ دا لنڈن اپارٹمنٹ کیس، لیٹس بی آنسٹ، لنڈن اپارٹمنٹ والا کیس بھی دیکھیں پروسیکیوشن نے کچھ حد تک تو ثابت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پروسیکیوشن کس طرح کام کرتی ہے، آپ کو پتا ہے نیب کا پروسیکیوٹر کرتا کیا ہے. نیب کا پروسیکیوٹر تیاری کر کے بھی جائے گا، اور نیب کا پروسیکیوٹر عدالت جا کے یہ بھی کہہ دے گا کہ جناب منو نہیں پتا کیس کی ہے، کیونکہ اس کو جو انسٹرکشنز ہوں گی ٹرائل میں تو ایویڈنس آن ریکارڈ موجود ہے. ٹرائل کا ایویڈنس اس وقت دیا جائے گا جب پیچھے سے ڈنڈا آئے گا، ایویڈنس دو. ایویڈنس آیا ہوا تھا نا یار حسن، میرا جس چھوٹا پر سزا ہوئی بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، سزا ہوئی 3 سال. آئی ریسپیکٹ ہز ویو. حسن چھوٹا بھائی ہمارا، اور بڑے آج کل ہمارا بھائی چاہیا ہوا ہر جگہ. 2-3 چیزیں سر اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس جو تھا اس پہ نواز شریف صاحب کا، میرے نزدیک اگر پوچھے نا سر، کرپشن تو یہاں پہ نارمل سی چیز ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل تھا کہ کسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے کسی اور ملک میں وہ نوکری کرتا ہے، اس کے پاس اقامہ ہے. اس سے کوئی بڑی چیز کوئی ہو سکتی ہے کسی ملک کے لیے، کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے کہ آپ
آپ کسی اور کمپنی میں بیرون ملک کام کر رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم میں, ہمیں نہیں لگتا ہوگا دیٹس انادر تھنگ نمبر 1. بیٹے کی کمپنی ویسے چلو سر بیٹے کی بھی ہو تو آپ نے اقامہ تو آپ کو سعودی ہو, آپ کو دبئی والے دے رہے ہیں, ورک پرمٹ تو ہے نا آپ کے پاس, دبئی کا ورک پرمٹ تو آپ نے رکھا ہے وٹ ایور اس کی جو چیزیں ہیں. اور دبئی میں نے جو ایک اقامہ ہو گیا, جو دبئی میں انہوں نے بنائی ہوئی تھی کمپنی, اس کا بزنس تھا نا, بزنس ہو رہا تھا نا, کوئی وہ چیزیں نہیں تھیں. اور آپ اس میں باقاعدہ اس میں شیئر ہولڈر یا کمپنی کے چیف ہیں یا جی ایم وغیرہ. نمبر 1. دوسرا آپ کو یاد ہے, میں کوئی اور بات کروں گا, مارگریٹ تھیچر کی کتاب کوٹ کریں گے جس میں آپ کہتے ہیں مارگریٹ تھیچر نے اپنے بچوں کو کہا ملک سے باہر جا کے دھندا کرو, اور اگر ملک کے باہر دھندا کریں آپ کہتے ہیں ملک سے باہر دھندا کیوں کر رہے ہو, ملک کے اندر کرو, ملک کے اندر کرتا کہتا ہوں مرغی کا ریٹ شماس کرتا ہے. یہ ایک آرگومنٹ ہے, میں اس پہ جو کہ دونوں سائڈوں کا آپ جو وزیر اعظم بن کے چھوڑ دیں نا, میں یہ بات نمبر 1. اچھا نمبر 2 آپ پہ آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی آئی تھی نا ججمنٹ مائنارٹی آئی تھی جس میں اس وقت جی آئی ٹی بنی تھی, جی آئی ٹی سے پہلے جو تھی, ساری جی آئی ٹی والی نے کہہ دیا تھا, آپ اس میں جسٹس, اس میں کھوسا صاحب اور اس سے گلزار صاحب جو بعد میں چیف جسٹس بنے, انہوں نے کرپشن کیسز پہ ان کو اپنا فیصلہ دیا تھا. مائنارٹی میں تھا لیکن کرپشن پہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جسٹیفائی نہیں کر سکے اپنے لندن پارٹ میں. ایک ہی بات ہوگی نا, تو وہی تو الزامات تھے کہ آپ کو پاس یہ کہاں سے اسی الزام پہ سزا دی جو. اچھا اگلا اس پہ تیسرا نمبر اس میں میاں صاحب پہ, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ نے 3 سٹانسز لیے تھے اس مسئلے پہ. انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر اٹھا کے دیکھنے کچھ اور کہا, انہوں نے قوم سے تقریر کی کچھ اور بات کی, سپریم کورٹ میں ریٹن جو دیا کچھ اور دیا. آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایک ایشو پہ 3 سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, تینوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, اینڈ اٹ انوالوز, اس میں کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں, ملٹی ملین ڈالرز کی آپ کی ڈیلنگ ویلنگ پراپرٹیز کے پرابلم ہیں. آپ اس پہ 3 ورژن دے رہے ہیں پوری قوم کے سامنے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کوئی غلط کیا ہی نہیں, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. سو میرا خیال ہے دیور میسو, اس میں ایویڈنسز بھی تھے. بات وہی ہے جو ابھی کیا انہوں نے, آپ نے کیا اور حسن نے کیا ہے, کہ پراسیکیوشن کی مرضی ہے. سر ابھی پراسیکیوشن اس وقت ہے, آپ کا اپنا لائر یہی عدالتیں سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں. بریک کا جواب دینا, اس کا بریک کا جواب دینا. میں اس میں 1-2 چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ 3 بیان یہاں دیے. اس وقت میں آپ کو کم از کم 8 بیان دکھا سکتا ہوں جس میں 4 یہ کہیں گے کہ یہ پراپرٹیز 2006 میں خریدی گئی, اور 4 یہ کہیں گے یہ 1993 میں خریدی گئی. اگر 93-94 میں مان لوں تو 1999 میں کیا حسن نواز نے جھوٹ بولا تھا کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں؟ اگر میں یہ دونوں بیان مان لوں تو کیا 2011 میں مریم نواز نے جب کہا تھا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا ابھی 84 کروڑ نکل رہی ہے, کوئی پاکستان میں جائیداد نہیں ہے, صرف یہاں تک نہیں, انہوں نے کہا میری والدہ اور بہن بھائیوں کی جائیدادیں یہ کہاں سے لے آئیں, یعنی اس نے کہا ہمارے سے کسی کی جائیداد نہیں. تو سلیمان شہباز سے حامد میر صاحب نے بڑا کلیئر سوال پوچھا, مے فیئر اپارٹمنٹس کا, انہوں نے کہا کون سے اپارٹمنٹس, پہلے لائیں دکھائیں ثابت کریں, یعنی ثابت کرو پھر جو جاوید چوئی صاحب کو کہا الحمدللہ جی ہمارے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ انہیں پتا تھا کہ لیکس آنے والی ہیں. تو یہ 2 ایشوز ہیں جس کے اوپر میں ذرا حسن کچھ کہنا چاہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی کسی کو تاحیات نائل کرنے کی, بات آ گئی میاں نواز شریف صاحب پر. روف صاحب نے 3-4 نکات اٹھائے. انہوں نے کہا ایک تو اقامہ ایک بہت بڑی وجہ ہے نواز شریف صاحب کو, جس کی وجہ سے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. ایون فیلڈ اور اس پر جتنی غلط بیانیاں کی گئی, 3 ڈفرنٹ بیان ایک وزیر اعظم فلور آف دا ہاؤس اینڈ آؤٹ سائڈ دیتا ہے. کیا اس طرح کے لوگوں کو وزیر اعظم ہونا چاہیے پاکستان کا؟ جی بالکل ہونا چاہیے. کورٹ آف لا میں ہی از بین پروون انوسینٹ, جو خالی عمران خان انوسینٹ نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. تو یہ ان کو گلٹی پروف کیا, لیکن پھر ان کی سپیریئر کورٹ نے ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا. اور جہاں تک معاملہ آ گیا 62(1)(f) کا, تو وہاں پر جو ان کے وکیل تھے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کو, آج کل پتا کون سے پارٹی کے ساتھ الائنڈ اور کون سا الیکشن لڑنے لگے ہیں. تو میں بات نہیں کر رہا ہمارے ہاں, میں اسپیسیفک اس کیس کی بات نہیں کر رہا ان وکیل صاحب کی, لیکن لوگ وکیل بھی کر لیتے ہیں اور جج بھی کر لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ کے حقائق سوسائٹی میں یہ ٹرم بالکل ٹھیک ہے استعمال ہوتی ہے جی. اور چھوڑے ایک بندے نے وہ لگائی, کیا نام ہے, دھمکی لگا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہم نے کبھی وکیل نہیں کیے, ہم نے جج کیے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات کر رہا تھا. تو بھائی جان یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, یہ بات 2-4-5 سال بعد پتہ لگے گا کہ اس دفعہ کیا کیا ہوا ہے. جی دیکھیں یہ بھی تو, اگر تو زبردستی فیصلے خلاف دلوائے جا سکتے ہیں جی, تو زبردستی فیصلے حق میں بھی دلوائے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط تھا اور یہ ٹھیک تھا؟ اس کا مطلب آپ کو اس وقت بھی پتا نہیں تھا وہ غلط یا ٹھیک ہے, آپ کو اب بھی پتا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے یا غلط. فرق ہے, اس کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, وہ اس طرح کے ڈرٹی گیم کے اندر نہیں جا رہے. وہ بڑا سمپل پلین اسٹریٹ اپنے بالکل ناک کی سیدھ پر چل رہے ہیں.
وہ کون آ رہا ہے کون جا رہا کہہ دیا اس کے آگے کون آ رہا ہے. میرا خیال ہے میں تو نہیں بول سکتا. رؤوف صاحب کی شکل دیکھ کر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آگے وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کیسا باؤنسر مارا ہے آپ کو, بہت بڑا باؤنسر مارا. آپ ڈک کر کے دکھائیں, ایسے کہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ ڈک کر کے دکھائیں, بڑے پلیئر بنتے ہیں کرکٹ کے, بڑے کھلاڑی ہیں. وہ باؤنسر ہے جو جا رہا ہے, بال جا رئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. آپ جیسے بندے کو چپ کروا دیا. بولیں آپ اب جواب دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے, آئی ایم پریٹی شیور کہ بڑے اسٹیٹ آدمی ہوں گے, بڑے سیدھے اسٹیٹ شوٹر ہوں گے. میں کہا کچھ عرصہ پہلے تک بارے صاحب کے بارے میں ادھر بیٹھ کے لوگ میں وضاحت سے بتا رہا ہوں نا, لوگ چاپلوسی کرتے ہیں آرمی چیف کی, بالکل ٹھیک ہے, میں بات سمجھ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ویسے آرمی چیف ہے, ظاہر بات ہے اس کی چاپلوسی کرنی ہے, تو میں وہ بات بتا رہا ہوں. موقع دیا, اسے بھی کوشش کریے, آپ موقع نہ چھٹو ساڈے. ہی از گوئنگ اسٹریٹ. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں, وہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے, مسلم لیگ نون آتی ہے نہیں آتی, پیپلز پارٹی آتی ہے نہیں آتی, جے یو ایف آتی ہے نہیں آتی, وہ اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ تحریک انصاف بول رہے ہیں, ان کو پرابلم ہے پی ٹی آئی کے اس سیکشن کے ساتھ جنہوں نے نائن نہیں کیا. وہ کون سا سیکشن ہے؟ ان کی جو ویڈیوز ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہے, لوگوں کو نائل کیا گیا, کی دیکھی ہیں, ان لوگوں کی دیکھی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کو ڈیفینیٹلی وہ تمام لوگ حیثیت ادارہ تو پرابلم ہے. جن لوگوں کی ویڈیوز نہیں ہیں اور جن کو نائل کیا گیا, جی آڈیوز ہیں نا ان کی, جو جیو فینسنگ ہوئی بھی ہے, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور کئی لوگوں نیلی کے اندر اتنی پیٹی لیول پر نہیں جاتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار ہیں, اور لوگ دوسری پارٹی میں جا کے حلال ہو گئے. وہ حلال آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث ہے وہ اگر آئی بی پی میں جائے گا تو اس کی بچت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک 9 مئی کو نہ بھولیں یا نہ بھولے گا ہمارا ادارہ اسٹیبلشمنٹ, نہیں بھولیں گے. نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو سزا ملتی ہے, جو ملوث ہے اس کی سزا ہو. صرف سوال صرف کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ there is a certain way of doing things, that should be very transparent and clear ہونا چاہیے اس کو. اور یہی میں نے ان کی 4-5 جو ان کی تقریبات میں گیا, وہاں سنا, دیکھا, ان کی گفتگو دیکھی, اس سے میں نے یہ چیز ایکسٹریکٹ کی ہے کہ وہ بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ, بڑے اسٹریٹ مائنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ابھی مذاق سمجھ رہے ہیں. آپ ان کو سیریس کیوں نہیں؟ میں بہت سیریس لینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ خود ہنس پڑتے ہیں, میں کیا کروں؟ ہنستا ہوں ادھر قسم, میں اتنی مشکل میں اتنا آپ نے بنایا ہوا, تو میں نے تو کہا کیا بات ہے, میں سن رہا ہوں نا, میں اسی طرح سنوں گا نا, میں کیا کروں. ہر چلیں میں تو دیکھا ہم سے سنوں گا نا کہ جب اصل نہیں کچھ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں, میں اور کیا کروں. صحیح ٹھیک ہے, لیکن بٹ میاں صاحب ٹھیک ہے. نہیں, نواز شریف صاحب مطلب کوئی پرابلم نہیں, ان کا جو کیس, اقامے سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں اقامہ تو آج اختر مینگل صاحب کا اقامے کے اوپر انہوں نے ان کے کاغذات کر دیے, حالانکہ انہوں نے کنسیل کیا تھا. انہوں نے اپنا, اختر مینگل صاحب نے اپنا اقامہ اپنے اس ایفیڈیوٹ میں ظاہر ہی نہیں کیا. ایون دین آج ٹریبیونل سے ان کے کاغذات خواجہ آصف صاحب کا ویسے ایک فیصلہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اقامے پہ لکھا ہوا, بڑا آصف سعید ایک سال انہوں نے مس کر دیا تھا. انہوں نے کہا یار the intent wasn't to hide. Anyway, that being said, پرائم منسٹر ایک دفعہ کہے یہ تو میرے ہیں ہی نہیں, پھر کہہ کہ میرے ابا جی نے خریدے تھے 1970 میں, پھر آ کے کہنے جی 2006 میں ہم نے خریدے تھے, پھر بعد میں. اس سے بھی آپ کو پرابلم نہیں؟ پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک آدمی پر ایکوزیشن, تو سیاسی بیانات تو بہت ہوتے ہیں نا. یہ بیان وہ ہے جو انہوں نے خود دیے, 35 پنچر, عمران خان کا بیان بتا رہا ہوں نا, غلط بیان ہے, 35 پنچر ہے, جو بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس تو آپ نے بھیجا نہیں ہے. پھر وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں, سیاسی لوگ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کورٹ کے اندر سیاسی لوگ اگر جھوٹ بولیں تو ٹھیک. سیاسی لوگ, آپ بتائیں کہ کتنے سیاسی لوگ سچ بولتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر جھوٹ بولیں تو ٹھیک ہے. سیاسی بیانات ہوتے ہیں, نہیں جھوٹ تو کون, اسلام کہتا ہے غلط ہے, تو جھوٹ تو غلط ہے. یار جد دل کرتا ہے اسلام میں بھی دیکھ رہا تھا, قاضی فائز صاحب نے بھی اسلام کو غلط ہے, وہ دل کرتا ہے اسلام میں ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں بولا جا رہا ہے. ٹھیک, قرآن پاک میں ہاں باقاعدہ مطلب آیت ہے, ہاں جی, کہ آپ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ جھوٹ کے حوالے سے نا, جب وعدے جو کرتے ہو پورے کیوں نہیں کرتے, بات ہی ختم ہو گیا, ہمارا تو اس پہ ایمان ہے, ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر پاکستان کے لوگوں کو نہیں لگتا کہ جھوٹ بولے, غلط بیانی کرے, مکر جائے, اور still he or she can be a gentleman and worth ruling this country, fair enough. آپ میرے اپنی اوپینین ہی دے سکتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی تھی, باقی لوگوں کی مرضی ہے. جمہوریت میں تو کہتے ہیں یا تولا کرتے ہیں, گنا کرتے ہیں, کیا ایک ہے جملہ ہے نا کہ اس میں تو لوگوں کو گنا کرتے ہیں, کہ اس میں آپ کے 51% کہہ دیں کہ جناب کہ آج کے بعد اس وقت دوپہر ہے, تو بیسٹ تو یہی ایک آپ کا سسٹم ہے, اسی پہ چلو, یا تلوار پہ فیصلے کر لیں یا ووٹ پہ فیصلے کر لیں. تو لوگوں کے مسائل نہیں ہے یہ ہماری, میں پھر کہہ رہا ہوں اکیڈیمک ایک گفتگو جاری رہنی چاہیے. 8 لوگ کریں, 10 لوگ کریں, اور ضروری نہیں ہوتا جو پاپولر ہو وہ وہی سچ ہو. اصول کی یہ بھی ضروری, وہی والی بات ہے کہ پاپولر کوئی ضروری نہیں. دنیا میں تاریخ میں بہت سارے
मतलब चीजें जो पॉपुलर थे अपने दौर में, बाद में पता चला उनके ट्रायल, वो कब्रों से निकाल के ट्रायल किए गए और बताया गया कि कितने बड़े इन्होंने जुल्म किए थे और इन्होंने गलत चीजें की थी। सो एक चीज अगर अपने वक्त में पॉपुलर भी है, लोग बड़ी सपोर्ट भी कर रहे होते, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लोग उसी पे पछताते हैं। आप उसके लंदन की मिसाल देखें, उनका ब्रेक्जिट आया था, आपको याद है, उसको कितनी बड़ी पॉपुलर वेव थी, बाद में उनका क्या हशर और होते थे कि हमने क्या कर बैठे। ब्रेक्जिट ये वहां पे लंदन में हुआ, उसके बाद जो अगर लोगों के हालात पढ़ा था, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, कि ब्रेक्जिट द वर्ड वाज द मोस्ट गूगल्ड वर्ड। जी, अच्छा, लोगों ने हक में दिया ना, ब्रेक्जिट का वोट कामयाब हो गया तब लोगों ने जाके देखा क्या है, क्या था। इतनी बड़ी चीजों पे आपके होते रहते हैं तारीख में, लिहाजा आज कोई अगर पॉपुलर स्टांस लेके चल भी रहा है, कोई लीडर चल रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, अपोजिशन का चल रहा है, लोग क्योंकि बड़ी तादाद, हमें अक्सर ये ताने भी सुनने पड़ते हैं कि ये देखेंगे कि इतने उसमें बंदे हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो ये 4 लोग हैं तो 6 लोग हैं, तो ना उसके साथ हिमायत बड़ी ज्यादा है। ये हिमायत ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता किसी ने जुर्म किया है तो वो खत्म हो जाएगा, किसी ने गलत काम किया तो खत्म हो जाएगा। वक्ती तौर पर आप उसको थोड़ा सा अंडर द कॉर्पेट उसको जरूर डाला जा सकता है। और अगर हमारे अंदर ये विश ही नहीं है कि हमें किस तरह की लीडरशिप चाहिए, मतलब 40-50 साल थे, अगर आप कह सकते जब से हम लोगों ने होश संभाला है उससे ज्यादा, तो यही फेसेस हैं, यही लोग हैं, बार बार ट्रायल हो रहे हैं। एक नया नारा इस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारा लीडर कैसा और क्लास राजा। और नहीं हमारा वर्ग नहीं चाहिए, हम किस किस्म का चाहिए, जैसा जो काम मैं कर रहा हूं मुझे अगर मेरे अंदर, अगर मैं दावा नहीं करता, इंसान हूं, मुझे गलत चीजें, गुनाहगार भी हूं मैं यकीनन, लेकिन मैं अगर सियासत में होता ना सर, तो मैं जो बात कह रहा हूं वही कुछ करने की कोशिश करता। मैं अपने प्रोफेशन में हूं, कोई अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से मैं करना, अपने प्रोफेशन में भी यही कोशिश की है कि आप जिस काम पे जाएं वही काम करें जो आपके मन को अच्छा लगता है। मुझे जर्नलिज्म अच्छा लगता है, मुझे 7 दफा मुझे जिंदगी मिले, मैं 7 दफे सहाफी बनना पसंद करूंगा, बिकॉज आई लाइक इट। हाँ, अगर मुझे सहाफा उसमें उस सियासत अच्छी लगती होती, मैं नाकाम रहता, मैं जहां पे मुझे 10 वोट ना पड़ते, 6 ना पड़ते, एटलीस्ट मैं ट्राई जरूर करता कि जो मेरा मन कहता है, इंटेग्रिटी है, मेरी सोल कहती है, मैं उसको इंप्लीमेंटेशन करूं। लोगों को धोखे देना, झूठ बोलना, गलत बयान करना, माल बनाना, 2 नंबरियां करना, और फिर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं। नहीं सर, मुझे शौक नहीं की पता सर, मुझे शौक नहीं की पता, साउथ पंजाब वाले की पता वज़ीर आज़म की होता है, बैठा हूं ना, आई एम साउथ पंजाब से वज़ीर आज़म बन भी जाए तो पीए नहीं समझदा हम लोग यार। मैं टाट लोग पीए नहीं समझते। मैं अपने गांव से, अपने जैसल गांव से, याद है ना गिलानी साहब का जुमला, मैं पीएम, मैं पीएन कोई नहीं। मैं सर एक टाट के स्कूल से हम अगर पढ़ते थे, नीचे मट्टी पे बैठ, वहां से उठ के अल्लाह ने यहाँ बिठा दिया है। इससे ज्यादा मतलब ग्रेटिफाइंग या मतलब ओब्लिगेशन या शुक्रगुजारी क्या हो सकती है? बात की, डोंट टेक मी सीरियसली। सो मुझे कोई शौक नहीं है सर लोगों को एवरीथिंग एल्स बट नॉट दिस वन इशू। पीपल वो कहते हैं ना, ये जिसने जिधर पहुंचना है वो रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ के डेस्टिनी उसको वहां तक पहुंचाती है। किसी ने अगर जेल जाना है, किसी ने किसी जगह का वजीर आजम बनना है, वो कहते हैं, और ये भी अल्लाह की शान है कि किसी को वो फकीर और भिखारी बना के भी इज्जत देता है, दिलवा देता है, और किसी को वजीर आजम और सदर बना के भी जलील कर देता है। ये अल्लाह का इख्तियार है। बार एक ना कोट हमेशा आती है, गौतम बुद्ध से पूछा गया था ना कि गुरु बताएं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उनका बड़ा मशहूर जमाना एक कोट है, उन्होंने कहा इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन जो उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं। जी, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपको फांसी तक भी ले जाती हैं, जेलों तक भी ले लेती हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने जो ख्वाहिश है ना, और फिर इक्तदार के लिए फिर तो आप जो बार एक जुमला है कि जान देनी भी पड़ती है, जान लेनी भी पड़ती है। जिन लोगों को शौक है और भी बहुत कुछ दे लेते हैं, जिन्होंने हुक्मरानी करनी है तो फिर जाने दें। बात तो नवाज शरीफ साहब से स्टार्ट हुई थी, तो आगे बात अगर करें उस हवाले से कि देखिए पोलिटिकल इंजीनियरिंग हमारे मुल्क की तारीख रही है। मैं पोलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, हमारे मुल्क की तारीख रही है। कोई इंजीनियरिंग भी हो रही थी, कुछ उन्होंने मरण का शौक नहीं, कुछ तो उन्होंने सवाल जवाब। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ तो कम से कम एक डिक्टेटर को तो अकाउंटेबल ठहरा दिया गया, अदलिया नहीं ठहराया, एक स्पेशल कोर्ट बना था, किया ना, संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत की सजा दे दी। लेकिन जिन जजेस ने गलत फैसले किए हैं, जिन चीफ जस्टिस ने मुल्क के साथ जुल्म किया है, क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? वो भी अकाउंटेबल है ना, वो कानून से ऊपर बालातर है। भाई जिन जजेस ने भी किए हैं वो यार तो तारीख है ना, कर दिया अलामती तौर पर कर दिया। हर मुश्किल दौर उनके बारे में फैसला करते हो। अच्छा मेरा सवाल, ये डिक्टेटर है, ये फलां है, कितना आसान काम है, कारते उनको छोड़ दिया। कितना आसान काम है डेड बॉडीज और ग्रेव्स के बारे में बातें कर, बहुत सौखा काम है ना। आज मुझे कोई कह रहा था कहते कितना आसान काम है। आज मुश्किल, आज नजर आ रहा ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है जी। इस मुल्क में आज भी अदलिया है जी 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 है। एक बजाय इसके कि मैं यार ये अंग्रेजी की मिसाल का मतलब क्या, इफ यू कांट टेक द हीट डोंट गो इन द किचन। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यही है कि उस जगह ना जाएं जहां पर आप, अगर आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो बर्ची खाने में ना जाएं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है
کہ انہوں نے کسی نے کہا کہ سر وہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا بیسیکلی اٹ از انفارچونیٹ نا کہ ہماری آج کے ماحول کے مطابق مشکل فیصلہ تو یہی ہے کہ کہیں پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے ہیں. آپ نے جب آپ نے پہلے کبھی کہا جی ہینڈلر, کبھی کہا مسٹر ایکس, کبھی مسٹر وائی, کبھی ڈرٹی ہیری, جب یہ حرکتیں کریں گے پھر آپ نے پلاننگ کی, پھر آپ نے 9 مئی کر گزرے, پھر آپ نے جہاں پر آپ کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں کہ چلو چلو جی ایچ کیو پر حملہ کرو, چلو جی فلاں جگہ چلو, پھر جناب کور کمانڈر ہاؤس چلو, تو جب اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر میوزک تو فیس کرنا پڑے گا نا. جیسے دیکھیں آپ کے ایکشنز کا ریئیکشن ہے اس ٹائم وہ بالکل ٹھنڈے رہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پھر اب قانون کے مطابق لے کر آئے. میں تو عدلیہ کی طرف جا رہا ہوں, بار بار بھائی نقصان تو اپنی کی ہے, اب عدلیہ کو بھی یہ چاہیے. 9 مئی کا فیصلہ تو ملٹری ایک کورٹ بات ہے, کرے گا, ویسے میں پھر باؤنسر کرتا ہے, جہاں پھنستا ہے یہ فوراً 9 مئی کا باؤنسر کر دیتا ہے. پہلی دفعہ دیکھا کاشف کے شو میں پچھلے کوئی میرا خیال ہے کوئی 12-15 سال سے میں آ رہا ہوں, میں ہی ہیز بین ویری کائنڈ, ہی آلویز گیوز ریسپیکٹ. یہ پہلا بندہ یہ حسن ایوب ہے جس سے ڈرتا ہے. یہ کیا 9 مئی کا باؤنسر اتنا سخت باؤنسر ہے, یہ ہمیں ڈراتا تھا, یہ ہمیں ڈراتا تھا. ویسے میری بات میری کہا باؤنسر تو تگڑا ہے نا یار, تھک آ کے جتنے پھنسے گا آ کے اینج کر کے باؤنسر مارتا ہے جناب. 9 مئی بہت اچھے بیٹسمین ہیں, میری جان لینی ہے. نہیں, اب میں جا رہا ہوں عدلیہ کی طرف. اب عدلیہ لاسٹ منٹ پلیز وائنڈ اپ کیجئے. اچھا, عدلیہ کی پھر بات لمبی نہیں ہوگی, کیونکہ عدلیہ کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ عدلیہ نے بھی کافی حد تک لوگوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے کے پورے واقعے کو کہہ دیں کاٹا یہ ایسے ہوا ہی نہیں ہے. کس واقعے کو؟ یعنی 9 مئی تو ہوا ہے نا جی, ایک پولیٹیکل پارٹی کو اسی کا کانسیکوینس ان کے اوپر آیا نا. یہ نہیں ہے کہ کانسیکوینس کس وجہ سے آ رہا ہے, کوئی نواز شریف کے ساتھ رائیولری کے اوپر ایشو نہیں آیا ان کے اوپر, یا جو پیپلز پارٹی کے اوپر ساتھ مسئلہ کرنے پر نہیں آیا, یہ ادارے پر حملے کی وجہ سے پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے پتہ نہیں سے پہلے ہوں پتہ لگ گیا. آئندہ میرے پیو دی توبہ میں آئندہ گل کرا, اگر کدی ہوا تو سامنے جو 4-6 اسکرین لگی نا ادھر حسن ایوب کی تصویر صرف مجھے ریمائنڈ کرانے کے لیے پاس جی گل وجہ ہے خبردار تھی لائن کراس کرنے کی کوشش کی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ناظرین میرے بھائیوں کے ساتھ ہماری بحث ویسے بھی گپ لگ رہی تھی بریک کے دوران بھی, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. لیکن میں پھر ایک چیز, انتخابات صرف ووٹنگ کا, الیکشنز صرف لوگوں کے باہر نکل کے ووٹ ڈال دینے کا نام نہیں, ایک ایسی انوائرمنٹ میں, فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں ووٹنگ کا نام ہے جس میں لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی نمائندگی کرے, وہ ملک چلائے. لیکن کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کی تھی, میرا خیال ہے میں اور رؤوف صاحب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ فائنینشلی صاف ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اس پیسے پر بیٹھے ہیں جو اس ملک اور قوم کا, اس 25 کروڑ عوام کا پیسہ ہے. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور تمام لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.